ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہمدردانہ اپیل کی ہے جو کہ کمپنیز، مخیر حضرات اور عام لوگوں تک مدد کی اپیل کے لیے ایک ہمدردی سے بھرپور اپیل ہے جو روزنامہ حمایتی نیوز، نظر حمایتی چودھری عبدالحمید گجر صاحب اور دیگر کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے۔ غریب مزدور مبارک علی سمو کے جھلسے ہوئے بچے کے علاج کے لیے اپیل۔ کراچی بھینس کالونی، ضلع ملیر۔ کراچی کے علاقے بھینس کالونی، ضلع ملیر میں واقع جمعہ کوٹ ریلوے اسٹیشن کے قریب خالی پلاٹوں میں 3 کمپنیوں کی جانب سے کیمیکل پھینکا اور جلایا جا رہا ہے۔ ان کمپنیوں کے کیمیکل چند دنوں میں لاوے جیسی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس سے ارد گرد کی بستیوں میں رہنے والے غریب لوگ سخت متاثر ہو رہے ہیں۔ مبارک علی سمو ایک محنت کش مزدور ہے جو روزانہ قریبی جھاڑیوں سے لکڑیاں کاٹ کر اپنے چولہے کو جلاتا ہے کیونکہ اس کے گھر میں گیس نہیں ہے۔ اس کا کم عمر بیٹا بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جھاڑیاں کاٹنے گیا مگر بدقسمتی سے وہ انہی کیمیکل کے لاوے میں جا گرا جس سے اس کے دونوں پیروں کے تلوے اور ٹانگیں بری طرح جھلس گئیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے علاج پر تقریباً 15 سے 16 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا۔ 2 آپریشن ہو چکے ہیں اور مزید 2 باقی ہیں۔ مبارک علی کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اپنے معصوم بچے کا مکمل علاج کروا سکے۔ روزنامہ حمایتی نیوز کے CEO نظر حمایتی نے اس دردناک واقعے پر چودھری عبدالحمید گجر صاحب سے رابطہ کیا جنہوں نے نہ صرف خود مدد کی بلکہ اپنے دوستوں سے بھی اپیل کی ہے کہ ان مخیر حضرات نے چودھری عبدالحمید گجر سے رابطہ کر کے 10,000 روپے کی امداد بھجوائی جو کہ پرویز شفیع نے مبارک علی کے ہاتھوں میں امانت کے طور پر پہنچائے۔ نظر حمایتی نظیر بھٹو، داؤد رفیق جت، عزیز جت، غنی جت اور جت برادری سے بھی اپیل کی ہے کہ آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور تنولی برادری سے اپیل کی ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ قاری سجاد تنولی، آصف تنولی، نظر کمال، ملک کریم الدین چودھری، اکرم جاوید قریشی، جتنے بھی مخیر حضرات ہیں فی سبیل اللہ آئیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ حاکم علی دل کی خصوصی رپورٹ کے مطابق بھینس کالونی کے ڈیری فارمز کے درمیان یہ غریب بستی کئی خطرات کا سامنا کر رہی ہے جہاں معمولی لاپرواہی بھی کسی معصوم کی جان لے سکتی ہے۔ ہم تمام مخیر حضرات فلاحی تنظیم اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ مبارک علی سمو جیسے مزدور کی مدد کے لیے آگے بڑھے، چاہے تو ہمارے ساتھ رابطہ کر کے مبارک علی سمو کے گھر خود جا کر امداد پہنچائے یا ہمارے ذریعے اس کی مدد کرے۔ مبارک علی سمو کا رابطہ نمبر 0315284952 CEO روزنامہ حمایتی نیوز، نظر حمایتی 0344244877 محبوب علی سمو 03000304 یہ وقت ہے ہم انسانیت کا ثبوت دیں اور ایک غریب کے معصوم بیٹے کی زندگی بچائیں۔ جی میں ہوں آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز، ہمیشہ حمایت کرتا رہا، مظلوم کی آواز اٹھاتا رہا۔ تو کچھ دن قبل ایک ویڈیو چلی تھی پورٹ قاسم کے علاقے میں، چھوٹے بچے کی کوئی 8 سے 10 سال عمر تھی، وہ کیمیکل میں جل کر اس کا نچلا حصہ جل گیا تھا۔ تو کافی لوگوں نے رابطہ بھی کیا اس ویڈیو وائرل سے اور حمایتی نیوز پہ جیسے خبر چلی تو اس کے بعد علاقے کے لوگوں نے رابطہ کیا اس کے باپ سے، پھر اس کی مدد کی، مالی مدد کی کہ اس کے پاس تقریباً 16 سے 17 لاکھ روپے کا خرچہ بتایا جا رہا ہے، جیسے لوگ رابطہ کر رہے ہیں اور حمایتی نیوز کے پلیٹ فارم پر آ کر اس غریب باپ کی مدد کی جا رہی ہے۔ تو میرے ساتھ وہ موجود ہیں تو زیادہ ان سے رائے لیتے تو اس کا کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم، میں تو شکر گزار ہوں حمایتی نیوز کا اور حمایتی CEO نظر صاحب کا جنہوں نے میری آواز سنی، میری آواز آگے تک پہنچائی اور میری ہیلپ فل ہیلپ وہ کر رہے ہیں جنہوں نے میری ہیلپ کی، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، جو میری کر رہے وہ بھی ان کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ تو ابھی حمایتی نیوز کے پلیٹ فارم سے اس کے بچے کے لیے ایک 10,000 روپے اناؤنس ہے تو بھائی لے کے آیا پرویز بھائی، تو اس کو دینا چاہ رہا ہے۔ تو اس پرویز بھائی حمایتی کا بھی میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، یہ شکریہ ادا ان کا کریں جن نے بھائی نے دی ہیں، صحیح ہے۔ یہ حمایتی نیوز کے
सीओ साहब ने मुझे दिए हैं, आपको मैं दे रहा हूँ। इस बच्चे के लिए इमदाद की ज़रूरत है, जिसपे 5 से 10 लाख रुपए उसको लग सकते हैं। उसका बाप मजबूर है। माली इमदाद के लिए ये लोगों को और आवाम को कहते थे मेरी मदद की जाए। ये 10,000 रुपये हिमायती न्यूज़ के प्लेटफार्म से नाम क्या है, मुबारक अली समय साहब को दिए जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं पहले तो चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हाजी गुलाम नबी सेठार साहब हसवा वेलफेयर फाउंडेशन के जो बानी हैं और मेरे दूसरे दोस्तों का जिन्होंने महबूब के कज़न यानी कि मुबारक अली समू की हेल्प की। और मुबारक अली समू के जो बेटे हैं वो 3 कंपनियां जो हैं वहाँ पर केमिकल फेंकती हैं, जिसके दोनों पैर और टांगें झुलस गई। रमज़ान में ये वाक़या हुआ और मेरे पास मुबारक अली समू जो है वो 3 दिन या 4 दिन पहले आए, मेरे साथ रब्ता किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी मुखय्यर हजरात मेरे दोस्त अहबाब, जिनमें सरफहरिस्त हमारे दोस्त करीबी क्या नाम है जावेद इकबाल काकू साहब हैं, उन्होंने रब्ते किए, उन्होंने इमदाद की और भी सारे दोस्त हैं जिन्होंने जो हो सका उनके साथ हेल्प की। मैं उन तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर साहब ने भी ताउन किया, हाजी गुलाम नबी सेठार साहब ने भी ताउन किया और भी जो दोस्त ताउन करेंगे इंशाअल्लाह हम उनको शाना बशाना लेके चलेंगे अपने साथ। और एक बात बता दूं जो अहम है, इसका फ़ायदा जो वहाँ पर इन्हीं की एक करीबी मोहल्ले में एक औरत है, खातून है, जिसका मेरे ख्याल में गालिबन बेनज़ीर के नाम से जानी जाती है, वो अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में है और कुछ मीडिया पर्सन लोग भी जो फेक आइडिया चला के इनके जो है हक जो है इन तक नहीं पहुंचा रहे, वो भी गालिबन खा रहे हैं। तो लिहाजा ऐसे लोगों से गुरेज करें। सीधा मैंने मुबारक अली समू साहब का नंबर डाला है, महबूब समू साहब का नंबर भी इस खबर में डालूंगा और मेरा अपना ज़ाती नंबर भी डालूंगा। जो भी मेरे साथ इनके बारे में ताउन करेगा, जो मौक़िफ़ देगा उसका भी आएगा, जो नहीं देगा उसका भी हम लोग आगे जाके मौक़िफ़ चलाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह सबको सलामत रखे और मैं यही इल्तिजा करता हूँ कि सब बढ़ चढ़ कर इनके साथ हिस्सा लें, क्योंकि आज इसके साथ हुआ है, मजदूर है, गरीब है, भिखारी नहीं है। मैं इसको पर्सनल जानता हूँ। इसके वालिद जो थे वो कश्तियाँ बनाते थे, मोहम्मद इस्माइल, और हमारे काफ़ी पुराने करीबी दोस्त हैं। और जितना जिससे हो सके इसकी हेल्प करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।